بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج دیکھیں گے آپ کا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کرمنل مس اپروپریشن اینڈ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. یہ پتہ نہیں کیا ٹاپک ہے, عجیب عجیب سے نام ہے اس کے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم سیکشن 403 ٹو سیکشن 409 تک اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں اس ٹاپک کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی پی پی سی پر, وہ چاہے کسی بھی فارم میں ہمارے سامنے ہے, اس پر سیکشن 403 نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو پڑھ پائیں. اور سیکشن 403 نکل آیا, ویری گڈ. سیکشن 403 میں وہ یہ بتاتا ہے, اس کے اوپر ایک آف کرمنل مس اپروپریشن آف پراپرٹی, ایک ہیڈنگ اوپر چھوٹی سی, وہ جو اٹیلک میں دی گئی ہے. 403 میں اس نے ہمیں یہ بتایا, ہیڈنگ جو ہے 403 کی, ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن آف پراپرٹی. اپروپریٹ کہتے ہیں ایک مناسب جگہ, ایک مناسب کام کو. اپروپریٹ بیہیویئر, آپ مناسب رویہ رکھیں میرے ساتھ. اور مس اپروپریٹ غیر مناسب, جو اس کی جگہ تھی, جو اس کا مقصد تھا, اس سے ہٹ گئے. آف پراپرٹی. Whoever, a body of the text of section 403 of PPC یہ کہتی ہے whoever dishonestly, جو کوئی بدنیتی سے. سو پہلا essential of this topic becomes dishonesty. جو کوئی بھی بدنیتی کے ساتھ misappropriates, اس کام سے, اس مقصد سے ہٹ جائے جو اس کا ایکچوئل مقصد تھا, اور کنورٹس ٹو ہز اون یوز, یا پھر اس چیز کو, اس پراپرٹی کو اپنے استعمال میں لے آئے. کس پراپرٹی کو؟ اینی موویبل پراپرٹی. کوئی آپ نے مجھے ایک چیز دی, کوئی بھی کسی بھی قسم کی, ایک خاص مقصد کے لیے, میں نے وہ اس مقصد سے ہٹ کر کسی اور مقصد میں یوز کرنا شروع کر دی, یا اپنے یوز کے لیے اس کو استعمال میں لے آیا. shall be punished with imprisonment of either description for a term, ایک مدت تک کی سزا, which may extend to 2 years, جو کہ 2 سال تک کی ہو سکتی ہے, اور with fine اور with both, یا جرمانہ کیا جائے گا یا یہ دونوں کام کیے جائیں گے. ٹھیک. السٹریشنز ہیں اس کی, اس میں ایک آدھ السٹریشن پڑھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو بتائیے گا, پھر آگے چلیں گے. A takes property belonging to Z, میں نے آپ کی پراپرٹی لی, آؤٹ آف Z's possession, آپ کے قبضے سے میں نے حاصل کر لی, in good faith, ٹھیک ہے, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself, اور مجھے لگا کہ یہ میری ہے. A is not guilty of theft, but if A after discovering, چوری تو نہیں کی میں نے, ٹھیک, but if A after discovering his mistake, بعد میں مجھے پتا چلا نہیں بھائی, آپ کا کوئی پراپرٹی تھی, فار ایگزامپل آپ کا یہ جو ایک پراپرٹی مجھے لگا میری ہے, میں نے لے لی, چوری نہیں کہلائے گی کیونکہ ڈس آنیسٹی نہیں تھی اس میں. لیکن لے لینے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا, اوہو یار یہ میری تو نہیں تھی بھائی. ڈس آنیسٹی اپروپریٹس دا پراپرٹی ٹو ہز اون یوز. اچھا یار کوئی نہیں, کام تو چلاتے ہیں نا, اپنا کام کرتے ہیں. ہی از گلٹی آف این اوفینس انڈر دس سیکشن. تو یہ ایک ہومیوپیتھک سا اوفینس ہے, آلدو ہے اوفینس ہی, پنشیبل انڈر پی پی سی ہے, ٹھیک. لیکن اس اوفینس کو ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن آف پراپرٹی کہا جائے گا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ویری گڈ, ہو گیا جی. اب آلدو اس کی السٹریشنز بہت زیادہ ہیں, اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر کلاسز میں بھی, یا ویسے آپ سوالات کر سکتے ہیں.
404. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. एक जुल्म ये किया हमने कि ये जो प्रॉपर्टी अपने यूज में ले आए, इसका मालिक हो ही फौत गया और अपनी फौतगी के वक्त वो इस पर काबिज था. Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use, ये वाला क्राइम जो ऐसे शख्स के साथ करता है, knowing that such property was in the possession of a deceased person. ये जो प्रॉपर्टी जिसके साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ, ये एक मरहूम की थी. Knowing that such property was in possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession, और अपने जायज वरसा तक पहुंची ही नहीं है ये प्रॉपर्टी, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, इसकी सजा 3 साल, and shall also be liable to fine, और फाइन भी लगेगा. एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन डिसीज्ड वाज एम्प्लॉयड बाय हिम, और अगर ये इसका मुलाजिम है, तिजोरी कोई दे के चला गया, पैसे दे के चला गया, कोई ऐसी चीज दे के चला गया, एम्प्लॉयड बाय हिम, अपने मुलाजिम को एज अ क्लर्क और सर्वेंट, ये इसका क्लर्क था या कोई भी मुलाजिम था, द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 years. फिर इस अल्लाह के बंदे की सज़ा 7 साल होगी, क्योंकि यार उसने तुझ पर ट्रस्ट किया था अल्लाह के बंदे. क्लियर होगी बात, तो तेरी सज़ा भी ज़्यादा है. ठीक, आगे चले. 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. 406 के पर्चे आपने सुने होंगे. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है, whoever being in any manner. 405 की हेडिंग है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, खयानत मुजरिमाना. आपने मुझे अमानत दी एक चीज, मैंने खयानत कर दी. whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property, कोई ऐसा शख्स जो किसी प्रॉपर्टी में उसका मफाद मौजूद था या किसी भी किस्म का कोई इस्तेहकाक मौजूद था, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property. अच्छा, वो मफाद कैसे मौजूद था कि उसको अमानतन वो प्रॉपर्टी दी गई थी, उसका इस्तेहकाक जो था वो किसी की तरफ से तफवीज़ शुदा था, यार ये अपने पास अमानत रखना. वो छोटे होते थे ना, तो कोई चीज़ उठा के ना अपनी कोई खिलौना वो दूसरे को देते थे, यार अमानत रखी. इसी तरह बड़े लोग भी करते हैं, यार ये मेरे 10 लाख हैं, आपके पास अमानत है, सोने की टिकी है, अमानत है. ठीक है. dishonestly misappropriates or converts to his own. अब इस शख्स में और पिछले शख्स में, पिछले को अमानतन नहीं दी गई थी, उसने तो ले ली, लेकिन इसको अमानतन सौंपी गई. यार ये रख लो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कारोबार करके मुझे इससे पैसे कमा देना, मिसाल के तौर पर. converts to his own use, और इसने ये किया कि उसने अपने जाती मफाद में ये ले आया. सोना अमूमन हम देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं, वो हमें फिर वापस नहीं मिलता, मिसयूज़ वो अपने यूज़ में ले आते हैं लोग. दैट प्रॉपर्टी और dishonestly uses और disposes of that property, या गलत तरीके से उसको यूज़ करते हैं या कहीं आगे बेच बूझ देते हैं, of that property in violation of any direction of law prescribing the mood in which such trust is to be discharged. और इस तरह से ये काम करते हैं कि लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो लॉ ये बताता है कि ये काम इस तरह से करना चाहिए, आपको इस तरह से सेफ कस्टडी रखनी चाहिए, उसके हिसाब रखने चाहिए, उसको जब मांगा जाए वापस देना चाहिए, वो लॉ को नहीं सामने रखते, नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने हिसाब से प्रॉपर्टी बेच बूझ के साइड पे करते हैं. और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, या किसी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, लिखा हुआ, तहरीरी, जुबानी, किसी भी तरह से वाजे, या इम्प्लाइड कोई दलील हो कॉन्ट्रैक्ट की.
which he has made, جو اس نے کیا ہو, touching the discharge of such trust, اور اس کانٹریکٹ میں ایسے معاملات کا ذکر ہو کہ جس طرح سے اس نے اس امانت کو اپنے پاس رکھنا تھا اس بندے نے اس کانٹریکٹ وغیرہ کی بھی خلاف ورزی کر دی. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اور willfully suffers any other person so to do, یا کسی اور شخص سے یہ کرنے کے جواز پیدا کرتا ہے, اس کو مجبور کرتا ہے کہ کر دے یار, کوئی نہیں خیر ہے. ٹھیک, commits criminal breach of trust, تو کہا جائے گا کہ اس نے خیانت مجرمانہ کی. کلیئر ہو گئی یہ بات. اس کی ایک آدھ illustration دیکھ لیتے ہیں. A being executed to the will of a deceased. نہیں, illustration B پڑھتے ہیں, یہ لمبی ہو جائے گی. A is a warehouse keeper, ایک ویئر ہاؤس کا وہ کسٹوڈین ہے. A Z going on a journey and trusts his furniture to A, وہ کہتا ہے یار یہ میرا فرنیچر اپنے پاس رکھنا, میں جا رہا ہوں سفر پہ, آ کے لے لوں گا, under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. میں کرایہ دوں گا یار تجھے اس تیرے ویئر ہاؤس کا, جب آؤں گا تو تو مجھ سے 500,000 کرایہ لے لینا جو تو اس میں رکھے گا میرا فرنیچر. A dishonestly sells the goods, وہ کہتا ہے اچھا یار پتہ نہیں تو کب آئے گا, اس نے صوفہ بیچ دیا, اس کا بیڈ بیچ دیا, یا has committed criminal breach of trust. تو A نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا. ٹھیک, اچھا 406 سیکشن 403 پنشمنٹ فار کرمنل بریچ. پرچہ جب بھی ہوگا تو اس سیکشن کے اندر ہوگا جس میں پنشمنٹ ہوگی, ڈیفینیشن والے سیکشن کے تحت نہیں ہوگا. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. 7 سال تک کی قید دی جا سکتی ہے اس بندے کو, اور with fine اور with both. اچھا, 7 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا یہ دونوں سزائیں اسے دی جا سکتی ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات. اچھا 407 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی کیریئر. اب ایز کیریئر آپ نے کسی کے ذمے ایک امانت سونپی تھی. whoever being entrusted with property as a carrier, ایک جگہ سے لے جانا یا دوسری جگہ پہ پہنچا دینا, کیونکہ یہ لوگ تو ہم عموماً ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں, وار فنگر اور ویئر ہاؤس کیپر. اسی طرح سے commits criminal breach of trust, اگر یہ بندہ criminal breach of trust کرتا ہے in respect of such property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 7 سال کی قید اور جرمانہ. 408 criminal breach of trust by clerk or servant. آپ کا ملازم ہے, clerk ہے, servant ہے. whoever being a clerk or servant employed as a clerk or servant and being in any manner interested in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. یاد رکھنا آسان ہے, سب 7 سال قید اور فائن لگ رہے ہیں سب کے ساتھ. 409 criminal breach of trust by public servant or by banker merchant agent. بینکر تو بھائی بینکر ہیں, ہم تو اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. whoever being in any manner interested in with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach. اگر ان لوگوں سے کوئی بندہ کرتا ہے نا, ان لوگوں میں سے کوئی شخص ہے اور اس نے خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے in respect of that property shall be punished with imprisonment for life, تاعمر قید, اور with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, یا پھر 10 سال تک کی سزا, and shall also be liable to fine, اور فائن بھی کریں گے انہیں. ٹھیک, چھوڑیں گے نہیں. یہ ہمارے بہت پیارے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آپ کا کرمنل مس اپروپریشن اینڈ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا ٹاپک. اس کی سمجھ آ گئی؟ تھینک یو سو مچ جی, جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی, باقی پھر انشاءاللہ. سو نائس آف یو. اللہ حافظ.